ہم بچے پہ بچہ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اس آس پہ کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بیٹا پیدا کرنا ہے ہم نے، تو یہ اللہ کی دین ہے، بیٹا دے دے بیٹی دے دے، تو اس پہ ہمیں اس کو قبول کر کے تو اس بات پہ اپنے خاندان کو بڑھاتے چلے جانا یہ مناسب چیز ہے۔ دیکھیے وہ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی، آپ بیٹی کی پرورش کریں، دوسری کی آپ پرورش کر سکتے ہیں تو دوسری پیدا کریں، 10ویں کی آپ پرورش کر سکتے ہیں 10ویں پیدا کریں، لیکن بیٹا کے لیے بیٹیوں کو اگنور کرتے جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، بادشاہت دی ہے، ریاست دی ہے، آپ کے پاس 100 کوٹھی ہیں تو 100 بیٹیاں بھی آپ کی ہو سکتی ہیں سر، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے کہ بیٹیاں جو ہے نا اللہ نہ کرے ان کی شان کم ہے۔ اب ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کا صبر ہے کہ وہ بیٹیاں اپنی موجودگی میں باپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتی ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا نصیب کر دے۔ واہ واہ، کتنا یہ ان کے لیے ایک وہ تکلیف دہ عمل ہوگا، اگرچہ وہ اس طرف نہیں سوچتی۔ بیٹیاں جو ہوئی نا، بیٹیوں کی محبت جو ہے نا وہ بیٹوں سے کئی گنا زیادہ، لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ بیٹیاں پیدا کر رہے ہیں بیٹے کے چکر میں، اسلام اس کی اجازت دیتا اگر وہ ان کی پرورش کر سکتا ہے، ان بیٹیوں کی وہ 100 بیٹیاں پیدا کر لے، 101واں اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے۔ آپ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یقیناً وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا، وہ ایمان لے کر آیا، تو آپ نے سے اس نے کہا جی کہ میں نے کوئی اسلام سے پہلے کوئی نیکیاں کی ہیں، کیا وہ قبول ہو جائیں گی؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ کون سی نیکیاں کی ہیں؟ تو اس نے وہ درد مندانہ واقعہ سنایا، اس کی تفصیل ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، میں وہ ڈھونڈنے کے لیے تیسرے اونٹ پر گیا، وہاں پر گیا تو وہاں ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ اس کو ذبح کرنے لگے تھے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، تو میں نے کہا کہ یہ 2 اونٹ لے لو، اس کے مقابلے میں مجھے بچی دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم 3 اونٹ لیں گے۔ وہ باپ کہنے لگا جو ذبح کر رہا تھا بیٹی کو، دیکھیں اتنے مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کیا جملہ کہیں کہ ایک طرف وہ بیٹی کو ذبح کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ بیٹی کو بیچ رہا ہے، تو اس نے 3 اونٹوں کے عوض بیٹی بیچ دی۔ وہ شخص خرید کر لے آیا، وہ پیغمبر کا صحابی بنتا ہے، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان لے کر آیا تو اس نے کہا جی کہ اب میرے آنگن میں 360 بچیاں ہیں، کسی کی 360 بچی ہیں کسی کی جو وہ ذبح کر رہے تھے اور میں نے انہیں بچایا ہے۔ اب وہ گندی معاشرے کی اس وقت کی جو سوچ جس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے کہ وہ بچیوں کو ذبح کرتے ہیں اور بچوں کو رکھ لیتے ہیں، تو اب آج کا معاشرہ اگر وہ سمجھے کہ وہ بچی کو ذبح تو نہیں کر رہا لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو مر جاتی تھی، یہ انہیں زندہ رکھتے ہوئے مار رہا ہے کہ بیٹے کی طلب کر رہا ہے اور دھیان بیٹوں کے اوپر دے رہا ہے اور بچیوں کو درگزر کر رہا ہے، ان کا دھیان نہیں رکھ رہا۔ یہ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں آئی ہیں، تو اسلام حضرت اس کی اجازت نہیں دیتا۔